اگر خلفاء کو واقع میں حضرت علی علیہ السلام سے خلافت کے معاملے میں دشمنی ہوتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی حکومت کے غنائم سے اہل بیت علیہ السلام فائدہ اٹھاتے رہے؟ یعنی ایک ایسی حکومت جسے حضرت علی علیہ السلام قبول نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ حکومت حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کرتی تھی، اس کے باوجود جنگی غنائم آتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات خود اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس حکومت کو کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کرتے تھے، اور اس نظام کے اندر ان کے لیے ایک باقاعدہ حق اور مقام متعین تھا جس کے تحت حضرت علی علیہ السلام ان غنائم سے استفادہ کرتے تھے۔ در حقیقت یہ اسی مثال کی مانند ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ غنیمت اللہ کا مال ہے اور خلیفہ اللہ کے مال کا امین ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خلیفہ جو یہاں دوسرے خلیفہ تھے واقعاً حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہوتے تو کیا وہ اللہ کے مال کو ایسے شخص کے اختیار میں دیتے کہ جس سے وہ دشمنی رکھتے ہوں؟ بھائی آپ غنائم قبول کیے جانے کی بحث سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کی خلافت مشروع تھی اور باہمی تعلقات بھی خوشگوار تھے، درست ہے؟ میں دراصل آپ کے اسی شبہے کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اس مرحلے پر تو بحث غنائم کی بھی نہیں رہتی، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ مال بطور ہدیہ بھیجا جاتا تھا اور اہل بیت علیہ السلام اسے بھی قبول کرتے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل درست فرمایا۔ آپ کے سوال کا جواب میں اس مثال کے ذریعے دیتا ہوں۔ فرض کریں آج ایک چور میرے گھر میں چوری کرتا ہے اور میرے گھر کا سامان اٹھا لے جاتا ہے۔ ایک ہفتہ یا 10 دن کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جناب چور پکڑا گیا ہے، یا کہ کوئی با اخلاق اور با انصاف چور خود مجھے فون کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کا سامان چرایا تھا۔ اب مجھے ندامت ہے یا یہ کہ چور گرفتار ہو گیا ہے اور اس سے کچھ مال برآمد ہوا ہے۔ اب میرے مال کا ایک حصہ یا سارا مال مجھے واپس کر دیا جاتا ہے۔ میں اس چور سے اپنا مال واپس لے لیتا ہوں۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ میں نے چور سے اپنا مال چاہے کچھ حصہ ہو یا پورا واپس لے لیا، یہ لازم آتا ہے کہ میرا اس چور سے کوئی دوستانہ تعلق بھی ہے؟ بس آخر میں ایک ہاں یا نہ کہہ دیجئے تاکہ میں بات آگے بڑھا سکوں۔ جی ہاں، لیکن آپ یہ بھی تو نہیں، دیکھیں۔ صرف آخر میں ایک ہاں یا نہ چاہیے، میں بات مکمل کروں گا، ابھی میرا وقت ختم نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم نے اپنا مال واپس لے لیا، چور تو چور ہی رہا۔ دیکھیے آئمہ اثنا عشر اللہ کی حجت اور زمین پر اللہ کے خلفاء ہیں، انہیں ہم سب پر ہماری جان، مال اور نفس پر ولایت حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کے محتاج ہوں، بلکہ اصل میں تو ولایت انہی کی ہے، جیسا کہ میں نے جناب اسما کے واقعے میں عرض کیا تھا۔ ان کا مقام، ان کی خلافت، ان کی حیثیت غصب کی گئی۔ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اللہ کی حجت کے اختیار اور ولایت میں ہے۔ کوئی آ کر اللہ کی حجت سے اس کا مال غصب کر لیتا ہے، اب اس مال کا کچھ خاص حصہ وہ خلیفہ کسی خاص مقصد کے تحت اصل مالک کو واپس کر دیتا ہے، چاہے غنیمت کے نام پر یا ہدیے کے عنوان سے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ رشوت دیتے تھے؟ نہیں، یہ رشوت نہیں۔ یعنی یزگرد کی بیٹیاں بطور رشوت دی گئی تھی؟ کیا میں اگر چور سے اپنا مال واپس لے لوں تو میں نے چور سے رشوت لی؟ نہیں، میں نے تو اپنا مال ہی واپس لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مال امام علیہ السلام کی ملکیت ہے، اللہ کی حجت کا مال ہے جسے غصب کیا گیا تھا۔ اب اس غصب شدہ مال کا ایک حصہ واپس آ گیا، امام علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں اور ایسے معاملات میں جہاں وہ خود مناسب سمجھے خرچ کریں، اس میں کیا مشکل ہے؟ لہٰذا اس سارے عمل کا کسی قریبی یا دوستانہ تعلق سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ہم نے اس خوشگوار تعلق کے دعوے کے مقابلے میں اتنے زیادہ مستند دلائل پیش کیے ہیں، اتنی روایات، اتنے نکات، لیکن آپ نے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا، کسی نقطے پر بھی گفتگو نہیں کی۔ جناب اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مال کس بنیاد پر لیا گیا۔ کیا اس بنیاد پر کہ نعوذ باللہ میں فلاں خلیفہ کی بیعت میں ہوں، اس کا پیروکار ہوں، اس کے عقائد رکھتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ مال لیا؟ یہ بات آپ کو ثابت کرنا ہوگی۔ کیا یہ کہنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی مال دستیاب ہے
حضرت علی علیہ السلام اسے لے سکتے تھے اور سب کچھ ان کے اختیار میں تھا۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولایت حاصل ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میں اس پر تحقیق کر رہا ہوں۔ اگر آپ بحیثیت ایک مسلمان یہاں موجود ہیں تو جی ہاں، قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولایت حاصل ہے۔ قرآن کی آیا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر حکم رسول اور حکم خدا ہو تو آپ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی عمر اس قضیے سے باخبر تھے اور جانتے تھے اس قضیے سے کہ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں اور ان کا حق غصب کیا گیا۔ میں آپ کو اس نقطے کا جواب آپ کے ہی ایک بڑے عالم کے قول سے دیتا ہوں۔ امام غزالی سر العالمین میں لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے روز غدیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اسی مقام و منصب کے عنوان سے بیعت کی کہ جس عنوان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعارف کرایا تھا۔ انہوں نے اس بیعت کو قبول کیا اور مبارکباد دی اور کہا، آج کے دن آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے بھی مولا ہیں۔ لیکن بعد میں نفس کی خواہش اور اقتدار اور منصب کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا۔ پس عمر بن خطاب اہل سنت کے ایک بڑے عالم امام غزالی کی تصریح کے مطابق اس بات کا علم رکھتے تھے کہ امیر المومنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں، اور یہاں میری مراد خاص طور پر امام علی علیہ السلام کی ذات نہیں بلکہ آپ کے شبہے کو حل کرنے کے لیے بطور مثال بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں کیونکہ اس بات کے معتقد ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ولایت تکوینی حاصل ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس تکوینی اختیار ہے۔ یہی عقیدہ خلیفہ دوم کا بھی تھا۔ صحیح سند کے ساتھ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خلیفہ دوم کو ممبر سے اتارا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے والد کے ممبر سے نیچے اترو، یہ ممبر میرے والد کا ممبر ہے۔ یہ روایت اہل سنت کے مصادر میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ ذہبی نے کتاب السیرہ میں صراحت کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن حجر نے بھی الاصابہ میں لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ اور پھر خلیفہ دوم نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ مقام تمہارے والد کا مقام ہے اور یہ بال جو ہمارے سروں پر اگے ہیں آپ کی برکت کی وجہ سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خلیفہ دوم اس بات کے قائل تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس کائنات میں ولایت تکوینی حاصل ہے، اور اس علم کے باوجود انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا۔